السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. This is a topic which is extremely important at every age, but I would say very important when you are young, which is emotional resilience and well-being. Emotions کی جب ہم بات کرتے ہیں اور emotional intelligence کی بات کرتے ہیں, so it's not a new word now. Everyone knows about it. Everyone is talking about it. 2 دن پہلے میں کسی سے بات کر رہی تھی اور we were actually conducting a program. And one of my colleagues, she was repeatedly saying, یہاں پہ بھی emotional intelligence ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. So towards the end, I talked to her and I said that ہم یہ word تو بہت یوز کرتے ہیں لیکن اس کو کبھی بھی ڈیکوڈ نہیں کر کے دیتے اپنے آڈینس کو, اور it is very important کہ ہم ڈیکوڈ کریں so that our audience understands کہ میں اپنے ایموشنس کو کیسے مینیج کروں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کے لیے مجھے کون سے کام کرنے ہوں گے. جب ہم بات کرتے ہیں ایموشنس کی تو ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے. ایموشنس جو ہیں نا, دے آر بیسیکلی سگنلز ان آور باڈی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ سیڈ ہیں تو وہ بھی آپ کو سیڈنس بتا رہی ہے, یو نیڈ ٹو سلو ڈاؤن, اور آپ کو تھوڑا بہت آرام سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا چیلنج کیا ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اینگر از بیسیکلی اے سگنل دیٹ دیر از اے ایشو ایٹ ہینڈ وچ یو آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو. اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاؤ. اسی طرح آپ جو بھی دیکھیں گے, انزائٹی بتا رہی ہے کہ آپ کو کوئی آرگنائزیشن یا پلاننگ کو امپروو کرنا ہے. تو ہر ایموشن ہمیں ایک سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ واٹ از اٹ دیٹ وی ایکچولی آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں ان کرنٹ ٹائمس, لاٹ آف ینگسٹرز اسپیشلی, دے کیری اے بگ ایموشنل لوڈ. اور لوگوں کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو وی ہیو اے بریو فیس, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دے رہے. اور کبھی کبھی آپ دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ سوسائڈ کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں شی واز سچ اے فن پرسن. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ایموشنلی کتنی برڈنڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے کوئی ڈیسیجن لیا ہوتا ہے. تو جب ہم ہر ایک کے سامنے اوکے 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 لگ رہے ہیں, ایٹ ہوم, ان فرنٹ آف فرینڈس, ٹیچرس, اینی ون, لیکن ہمارے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے, دیٹ از اے بگ کویسچن جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم کمرے میں روتے ہیں, ہم کراؤڈ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو انویزیبل سمجھتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت ساری ایسی سچویشنز اور سینیریوز ہیں جو ہمیں برڈنائز کر رہے ہوتے ہیں ایموشنلی. جیسے لاٹ آف اسٹوڈنٹس آر اوور ویلمڈ ود اسٹڈیز. وہ پریشان ہیں اسٹڈیز کے بارے میں, وہ نہیں شو کرنا چاہ رہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, یہ سبجیکٹ جو ہے اس کے اوپر میری گرپ نہیں ہے. فیملی پریشرز اتنے ہیں لیکن اس میں بھی ہم لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہیں, لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو اتنے مسئلے ہیں. کئی دفعہ پیرنٹس کے درمیان ہیں, کئی دفعہ ہماری لائف کے چیلنج ہیں, رشتے آ رہے ہیں, ابھی ہم شادی نہیں کرنا چاہ رہے, یا فیملی میں کوئی ایسا رشتہ ہے, گھر والے ہم انٹر نہیں ہوتے تو پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, پھر تم نے کیا فیصلہ کیا, پھر تم نے کیا فیصلہ کیا, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ امیڈیٹلی. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سا ایسا گلٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گریٹفل انف, کیونکہ ہمیں ریپیٹیڈلی کچھ ویلیو سسٹم بھی دیا جاتا ہے. ہمارا دین تو بہت اسٹرانگلی دیتا ہے, ہمارے والدین دیتے ہیں, ہمارے ٹیچرز دیتے ہیں, انوائرمنٹ میں بھی ہوتا ہے. تو ہم بہت سی باتوں پہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ مے بی گڈ انف, تو میں تو ہر جگہ ہی فیلئر ہوں نا, دین میں بھی فیلئر ہوں, دنیا میں بھی فیلئر ہوں, یہ بھی نہیں مجھ سے کیا جا رہا, وہ بھی نہیں مجھ سے کیا جا رہا, میں کیا کروں, کہاں لینڈ کروں. لیکن سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی دیکھیں, سو ہی ایکسپیرینسڈ مینی ایموشنز. There were times he would be sad, he would feel isolated,
he would feel exhausted. جیسے آپ دیکھیں سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں عام الحزن ہے, the year of sorrow. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کچھ ایکسپریشن جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ دیتا ہے. دنیا میں بتاتی ہے you cannot express yourself. دین ہمیں بتاتا ہے you can express yourself in a right manner. اسی لیے تو ہم کنفیوز رہتے ہیں, یا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, بہت پیسو ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی تھے, ہنستے بھی تھے, جب پریشان ہوتے تھے. جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے بہت مشکل معرکہ تھا, پریشان تھے, تو صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور بڑی پریشانی میں دعا کر رہے ہیں. تو رائٹ ایکسپریشن جب تک ہمارا نہیں آتا, ہماری ایموشنل ویل بینگ نہیں آتی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو تھرو سم پریکٹیکل اسٹیپس کہ آپ ایموشنل ریزیلینس اپنے اندر کیسے لے کر آ سکتے ہیں. کیونکہ ہم اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں جتنی مرضی بات کر لیں, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو اپلائی اٹ ان آور لائف, پھر فائدہ نہیں ہے. تو کچھ اسٹیپس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. جیسے پہلا اسٹیپ ہے واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از نارملائز یور ایموشنل اسٹرگلز. جب بھی آپ کو کوئی ایموشن فیل ہو, واٹ یو نیڈ ٹو ٹیل یور سیلف از اٹس اوکے اف آئی ایم فیلنگ دس وے, اٹس اوکے. اور جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی میرا ایموشن ہے, میں جیسی ہوں, مجھے اس مومنٹ میں یہ ایموشن فیل ہوا ہے, تو یو بیسیکلی کریٹ اے اسپیس جہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے میرا اندر کیسا ہے, میں اندر سے کیسی ہوں, کون سی باتیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں, کن باتوں کو میں کیسے فیل کرتی ہوں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو اپنے اندر کو ہی کہتے ہیں کہ تم غلط ہو, تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے, تمہارا موڈ نہیں خراب ہونا چاہیے, اتنا ہنسنے کی کیا ضرورت ہے, اور یہ فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا کسی کی بات تو تمہیں بری لگنی ہی نہیں چاہیے, یہ تو تم اچھی انسان نہیں ہو, تمہارا دل صاف نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی زہر لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے, تمہارا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, استغفر اللہ. But the reality is we go through all these challenges. ہمیں کسی کی بات بری لگ سکتی ہے, ہمیں کوئی سچویشن سینیریو جو ہے اپ ٹو دا مارک نہیں لگتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے if I have an emotional struggle, it could be an ongoing emotional struggle, or it could be related to a certain person or a certain situation. I am absolutely human and I am normal if I'm feeling something. یعنی غصہ آنے والی جگہ پہ اگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا, پھر کوئی مسئلہ ہے. خوش ہونے والی جگہ پہ آپ خوش نہیں ہو رہے, پھر کوئی مسئلہ ہے. تو جب تک ہم اپنے ایموشن کو ریکگنائز نہیں کرتے, پہچانتے ہی نہیں ہیں, اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے, ہم اس کے بعد اس کو ریزالو کیسے کریں گے. میڈیکلی ہم کہتے ہیں اگر آپ نے ڈائگنوسز ہی نہیں صحیح کیا, وہ ہیف دا ٹریٹمنٹ از ڈائگنوسز. آپ نے جیسے ہی تشخیص کر لی تو آپ کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ہم ڈائگنوسز پہ نہیں جا پاتے, تو ڈائگنوز کر لیا کریں اپنے آپ کو. آپ کو پتہ ہے لاٹ آف پیپل وین آئی آسک دیم what are you actually feeling in this moment, they say I don't know. That is why usually we label it as depression or anxiety. یا panic attack بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ initial time میں جب وہ emotion میرے پاس آ رہا تھا, I was not giving it due regard, میں اس کو فیل نہیں کر رہی تھی. اگر میں اس کو فیل کرنا شروع کر دوں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر میں اگلے اسٹیپ پہ چلی جاؤں گی کہ اب مجھے کیا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے فیلنگ چارٹ مل جاتا ہے, آن لائن جائیں اینڈ یو کین ڈاؤن لوڈ دیٹ فیلنگ چارٹ, اور پن پوائنٹ کیا کریں کہ کون سا مجھے ایموشن فیل ہو رہا ہے. اور اگر نہیں پتہ چل رہا تو گوگل اور اب تو چیٹ جی پی ٹی از ایٹ یور سروس, آپ کو بہت جلدی وہ بتا دیتا ہے. دین وی موو آن ٹو دا سیکنڈ اسٹیپ. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, یہ فیل ہو رہا ہے, اینڈ سیکنڈ اسٹیپ وڈ بی یو ہیو ٹو نو یور ایموشنل لینڈسکیپ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے بہت سی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یعنی مجھے اس ایموشن کو کوئی نام پراپر دینا ہے, ایگزیکٹ پن پوائنٹڈ میں نے نام دینا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے, دیٹ از آپ جب جرنلنگ کرتے ہیں.
آپ میں سے اگر کچھ لوگ جرنلنگ کرتے ہیں، اور جرنلنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب آپ ایموشنلی بہت اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ ایور یو فیلنگ اینڈ یو کنٹینیوسلی رائٹ اٹ ڈاؤن فار اباؤٹ 10 منٹس. لکھتے جائیں. یہ نہ سوچیں کہ از اٹ میکنگ سینس اور ناٹ. یہ نہیں سوچیں. جسٹ کیپ رائٹنگ وٹ ایور کمز ٹو یور مائنڈ. جب آپ ایک دفعہ لکھ لیں گے دین یو کین سارٹ آؤٹ کہ یہاں پہ ملٹیپل ایموشنس ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں جو مجھے بادر کر رہی ہیں، یا کوئی ایک ایموشن ہے، ایک چیز ہے جس کے لیے میں پریشان ہوں. سو بیسیکلی کیا ہے، یو ہیو ٹو نیم اٹ ٹو ٹیم اٹ. آپ کو اس ایموشن کو دیکھنا ہوگا. آپ کو اپنی ایموشنل ڈکشنری وکیبلری بہت بڑھانی ہوگی. فار ایگزامپل یو کین سے آئی ایم ناٹ لیزی، آئی ایم جسٹ مینٹلی ڈرینڈ. A girl came to me for coaching and she said that I am such a procrastinator. میں پڑھتی ہی نہیں ہوں. میرے سامنے بکس ہوتی ہیں، میں بیٹھی رہتی ہوں پڑھتی نہیں ہوں. So we had been digging and exploring. I had been guiding her, یہ کر لو. And ultimately I asked her, are you passionate about your career جو تم کر رہی ہو? She thought for a minute and she said no. So بات یہ ہے آپ کا پیشن ہی وہاں نہیں ہے. سو آئی آسکڈ ہر ویئر از یور پیشن. اب وہ مجھے کیا کہتی ہے کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میرا پیشن جہاں پہ ہے وہاں پہ کچھ ایسی ڈومین میں جا سکتی ہوں ویئر اللہ ول ناٹ بی ہیپی، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انگیجڈ ان دیٹ پروفیشن. آئی سیڈ ویل تم اس پروفیشن میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ سکتی ہو یا اپنے پیشن کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کر سکتی ہو. وائی آر یو افریڈ ٹو ایڈریس دیٹ چیلنج کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اسی طرح سے سم ٹائمز وین پیپل لک ایٹ یو اینڈ تھنک کہ تم کتنی روڈ ہو، سو وی ٹاک ٹو آور سیلف اینڈ وی کین سے آئی ایم ناٹ روڈ، آئی ایم مے بی اینکشیس اور مے بی اوور اسٹیمولیٹڈ. سو جب ہم وہ لکھتے ہیں اپنے سامنے کسی جگہ پہ کسی چیز کو ڈیفائن کر کے لکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا ایموشن کہاں ہے. اچھا دیکھیں، ہم جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا نا کہ کیا بولنا ہے. سو اوور ہیئر مجھے یاد آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات. وین ہی وہاں سے نکلے ہیں جہاں پہ فرعون ہے، بہت پریشان ہیں. ایک فائٹ میں انہوں نے کسی ایک آدمی کو جب پنچ کیا تو وہ مر بھی گیا ہے. پریشان بھاگے ہوئے آ رہے ہیں دوسرے علاقے میں، مدین میں آ رہے ہیں. اب جب یہاں پہنچتے ہیں پانی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ ہی از سارٹ آف لاسٹ. ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا میں نے کرنا کیا ہے، ایموشنلی اوور ویلمڈ ہیں. اور اس ٹائم پہ جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک دعا مانگتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ آتی کسی کو؟ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وٹ ایور خیر، وٹ ایور گڈنس یو بسٹو می، آئی ایم نیڈی آف دیٹ. یعنی جب آپ کا دماغ بالکل الٹ چکا ہوتا ہے، آپ جذبات میں اتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا مانگوں کیا کروں. یو کین ناٹ ایون ڈیفائن یور اون نیڈس. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اس کے لیے بھی ہمیں بتا دیا گیا استغفار پڑھ لو، خالی بولو استغفر اللہ، یا کیا کرو یہ والی دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ وٹ ایور یو گیو می، مجھے وہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ہم یہ دعا مانگ لیں. اور آپ دیکھیے جب انہوں نے یہ دعا مانگی ان کو گھر بھی ملا، ان کو اسٹیبلٹی بھی ملی، ان کی شادی بھی ہو گئی، اینڈ ہی سیٹل ڈاؤن. اینڈ الٹیمیٹلی بعد میں پھر انہوں نے اپنا باقی جو جرنی تھا اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. پہلا کیا ہے؟ ویلیڈیٹ یور ایموشن. سیکنڈ کیا ہے؟ نیم یور ایموشن. تھرڈ اسٹیپ پہ ہم آ جاتے ہیں اگر ہم نے ایموشنل ریزیلینس اپنے اندر لے کر آنی ہے، دیٹ از آپ نے اپنے فیلئر اور سیٹ بیکس کو ری فریم کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا آتا. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ ریزیلینس کے لیے آپ نے اس کو اس طرح سمجھنا ہے. میں ایک ٹپیکل ایگزامپل ہمیشہ دیتی ہوں بیکاز ایون فار مائی سیلف آئی مینٹین دیٹ ایگزامپل ان مائی مائنڈ. کیا ایگزامپل ہے؟ اگر میرے پاس ایک را ایگ ہے، انڈا ہے، کچا انڈا، اینڈ آئی تھرو اٹ آن دا فلور، وٹ ول ہیپن؟ اٹ ول بریک. اور اگر میرے ہاتھ میں ایک ٹینس بال ہے، اس کو میں نیچے پھینکوں گی تو کیا ہوگا؟ اٹ ول باؤنس بیک. اگر میں آہستہ پھینکوں گی تو باؤنسنگ کیسی ہوگی؟ سلو ہوگی. اگر میں زور سے پھینکوں گی تو باؤنسنگ کیسی ہوگی؟ اتنی زور سے باؤنس بیک کرے گا.
ٹھیک. So a lot of us, when we don't have emotional resilience, we don't have categorization of emotions, کوئی steps نہیں ہے ہمارے پاس کرنا کہ اپنے جذبات کے ساتھ ہم بس رو رہے ہیں, انسٹا پہ بیٹھے رو رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ بیٹھے رو رہے ہیں, نیٹ فلکس پہ کچھ دیکھ کے رو رہے ہیں, گانے سن کے رو رہے ہیں. جو مجھے کہتے ہیں I actually love dark music and it sinks in with me. Why does it sink in with you? یا ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد فومو ہو جاتا ہے, کچھ کرنا ہے میں نے, نظر آؤں, hey I'm here. Because ہم emotionally entangled ہیں. We are like that raw egg. ہر تھوڑی دیر بعد ہم ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو جی ایموشنل ایٹنگ کرو, ایموشنل حرام ریلیشن شپس پہ جاؤ, کسی سے بات ہی کر لو, زندگی کو خوش کر لو, کوئی ہارٹ ایموجیز آ جائیں, کچھ تو ہو زندگی میں. ویپنگ کر لو, نشہ, ڈرگ, کوئی نہ کوئی پاس آ کے بیٹھتا ہے, یہ تم لے لو, بھول جاؤ گی سب کچھ. ہاں, بیکاز ڈوپامین ہائی جائے گا. تو ہم پھر یہ کام سارے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی ہیو نو کلو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ریزیلینس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یو ول فال, یو ول ہیو ملٹیپل فالز, یو ول ہیو ملٹیپل فالز ان اے ڈے, ان اے ویک, ان اے منتھ, ان اے ایئر, ان یور لائف. ہر وقت ہم گر رہے ہیں, لیکن یہ ٹینس بال کا کام ہے. اس نے جب گرنا ہے تو پھر اس نے باؤنس بیک کرنا ہے, اور اس نے کیسے باؤنس بیک کرنا ہے, اس سے اوپر جانا ہے. سو جب آپ گرتے ہیں نا, اینڈ اف یو ہیو دوز اسٹیپس اینڈ یو آر ایزی آن یور سیلف, آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بتاتے ہیں کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, یو آر ایز ہیومن ایز اینی ون ایلس, تم انسان ہو, چلو بیٹھو. اسٹیپ نمبر 1, اسٹیپ نمبر 2. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ باؤنس بیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کو باؤنس بیک کرنا آتا ہے نا, تو شروع میں کیا ہوتا ہے, لاٹ آف پیپل آسک می, ہم سے کیا نہیں جاتا. سو آئی ٹیل دیم رائٹ ڈاؤن دا اسٹیپس. اور آپ یہ کیا کریں کہ کوئی ایک ٹائم نکال کے, جب آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں یا بہت دکھی ہیں یا پریشان ہیں, جسٹ رائٹ ڈاؤن یور پیپر, جرنلنگ کریں, رائٹ ڈاؤن دیٹ ہول سینیریو ان فرنٹ آف یو, اور ان اسٹیپس کو بار بار ریپیٹ کیا کریں کہ اچھا یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے, یہاں کیا کرنا چاہیے, یہاں کیا کرنا چاہیے. سو کیا ہوگا کہ آپ کا برین اس پیٹرن کو رجسٹر کرتا جائے گا, اینڈ الٹیمیٹلی وٹ ول ہیپن, نیکسٹ ٹائم یو گو ڈاؤن, یو اسمیش یور سیلف, یو ایکچولی لرن ٹو باؤنس بیک. آپ کا برین آپ کو خود بتاتا ہے, وہ یاد کرو کون سا اسٹیپ تھا, کون سا ایموشن تھا, ویلیڈیٹ کرو. آپ کے دماغ میں نا وہ فلائرس اور وہ سگنلز جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ری فریم کرنا ہے اپنے فیلئر کو اور سیٹ بیک کو, بیکاز یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. فار ایگزامپل یو ڈنٹ ڈو ویل ان یور ایگزام, تو یہاں پہ کیا کرنا ہے, سیلف ہارم, سوسائڈل تھاٹس, مر جاؤں, پڑھنا ہی نہیں ہے, سیمسٹر فریز کرا لیا, ایئر گیپ لے لیا. نہیں, باؤنس بیک, لیٹ می سی کہ پرابلم کہاں ہے. میں نے لاسٹ منٹ پہ پڑھا تھا, وہ سبجیکٹ مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا اس کو پڑھنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا, اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے, اس کو میں omit نہیں کر سکتی. ایک جگہ جاب نہیں ملی تو کہیں اور ملے گی, اللہ نے میرے لیے کچھ اور پلان کیا ہوگا. میری جتنی سکسیس سٹوریز آئی ہیں وہ فیلئر سے آئی ہیں, اور آپ جتنے لوگوں کی سٹوریز پڑھ لیں, پاسٹ میں چلے جائیں, فیوچر میں آ جائیں, آپ جہاں اپنی فیملی ممبر سے پوچھ لیں. سو وین ایور دے ول ٹاک اباؤٹ دس سکسیس, دا پاتھ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. جیسے مدرس کہتی ہیں نا گھر میں, بیٹا تمہیں نہیں پتا تمہارے ابو کتنے سخت تھے, اور جو سسرال تھا نا کتنا میں نے مشکل وقت گزارا, پر اب میں راج کر رہی ہوں نا. اچھا, وی ڈونٹ سی اٹ ایز ریزیلینس, یو نو ہاؤ وی سی اٹ, میں تو ایسے شادی نہیں کروں گی. وی وانٹ ٹو ایکٹ لائک دیٹ را ایگ, کہ میں نے تو ایفرٹ ہی نہیں کرنی, میں تو شادی نہیں کروں گی, میں تو یہ نہیں کروں گی, میں تو اپنی لائف ایسے گزاروں گی, میں تو آپ جیسی نہیں بنوں گی. ہمیں وہ ریزیلینس اور ان کا باؤنس بیک کرنا نہیں نظر آتا. واؤ مام, یو ہیڈ سچ اے ڈیفیکلٹ لائف اینڈ لک ایٹ یو ناؤ, یو ساؤنڈ سو ٹیم, سو سکسیزفل, سو ان کنٹرول, یو آر ناؤ گائیڈنگ ادر پیپل, سو مینی پیپل لک اپ ایٹ یو. ہم نہیں اس طرح دیکھ رہے. ہمیں فیمنزم کی موومنٹ نے بتا دیا کہ ایسا نہ بننا, ریزیلینٹ نہ بننا. اینڈ سم ٹائمز وین اینی ون کمس ٹو می اینڈ سیز میں یہ نہیں کروں گی, میں کہتی ہوں اوکے ٹھیک ہے فائن, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو گرو پروفیشنلی, آئی وانٹ ٹو بی مائی اون پرسن. شیور, گو ہیڈ,
پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جی میرے پیرنٹس مجھے کنٹرول کرتے ہیں نا، تو آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کنٹرول. آئی وانٹ ٹو ڈو مائی بیچلرز ماسٹرز وٹ ایور ڈگری اینڈ دین آئی وانٹ ٹو ہیو اسٹارٹ مائی اون بزنس اور ورک سم ویئر ان اے ویری گڈ کمپنی، میک مائی نیم. تو میں کہتی ہوں وہاں کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی کنٹرول ہے. میں یہاں پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر آئی ہوں، 3 جگہ مجھے کنٹرول کیا گیا. پہلے اس سائڈ سے آئی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ گوگل میپ وہی دکھا رہا تھا روٹ، واپس جائیں. پھر واپس گئی، یہاں انہوں نے گیٹ سے انٹر نہیں ہونے دیا. نا نا نا، کنٹرول تو میں بھی ہوئی. ٹھیک ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. یونیورسٹی آتے ہیں آپ کا کنٹرول ہوگا، آپ کی اٹینڈنس ہے اتنی لگنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں چلو یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، آگے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کہیں جاب کریں گے، آپ کا مینیجر آپ کو کنٹرول کرے گا، بتائے گا کہ یہ کام ایسے کرو. آپ کہتے ہیں نو آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی اون اسٹارٹ اپ، تو اسٹارٹ اپ میں آپ کا کلائنٹ آپ کو کنٹرول کرے گا کہ مجھے یہ پروڈکٹ ایسے چاہیے. آپ کہتی ہیں میں اس کو کک آؤٹ کر دوں گی، تو پھر مکھیاں ماریں گی، پھر کیا کریں گی؟ سو ایموشنل ریزیلینس ہمیں بتاتی ہے جب ہم یہ سیٹ بیک ہوتا ہے نا، اس کو فیلئر نہیں لیتے، اپرچونٹی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اور میں نے باؤنس بیک کرنا ہے، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ what does this whole scenario and situation tell me about myself. میں گری ہوں تو میں کتنا ٹوٹی ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے فیلئر ملا ہے اور اس میں سے کوئی اپرچونٹی نکالنا ہے، اس میں آپ کا فیتھ اور اسٹریٹجی آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. فیتھ مینس یو بلیو ان اللہ، یو ٹرسٹ ان اللہ، یو بلیو ان قدر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز پلانڈ دس فار می، ہی میڈ اٹ ہیپن. سو جو لوگ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، جو فیلئر یعنی آپ اپنے ہر فیلئر میں سے کوئی اپرچونٹی نکالتے ہیں، تو جو بھی آپ کے راستے میں آتا ہے آپ انڈرسٹینڈ پھر کرتے ہیں کہ اس میں مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اور ایسے موقع پہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یو آر بیسیکلی سیکنگ ہیلپ. جہاں پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ ہے اپنی نمازوں کو امپروو کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے یہ سیٹ بیک جو ہے اٹس کلنگ می ان سائڈ، پلیز شو می ہاؤ اٹ ول ہیلپ می. رو رو کے اللہ سے دعا مانگا کریں اس وقت کہ میں بہت پریشان ہوں. صرف انسٹا پہ نہیں جانا اور وہاں پہ سٹوریز نہیں لگانی کہ سارے پوچھیں کیا ہوا اور ہم کے ڈی ایم. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا اس ٹائم پہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنا ہے اور پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ سے. میں آپ کو بتاؤں، سائیکالوجی میں ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وی سے کہ اوکے ڈرا اے ٹائم لائن فرام یور چائلڈہڈ، جو آپ کو یاد ہے، اور آپ یہ ایکٹیویٹی کر کے بھی دیکھ لیں. اینڈ آل دا ایونٹس ان یور لائف، کیسے کیسے ایونٹس آپ کی لائف کے ہوتے رہے، اور وہ جو ایونٹس آپ کی لائف کے ہوئے پھر آپ وہاں پہ نیچے مارک کریں گے جہاں جہاں ڈپ آیا ہے، جہاں جہاں آپ کی لائف میں ڈپ آیا ہے، ڈپ نیچے جائے گا نا اس ٹائم لائن سے. دس واز اے بیڈ مومنٹ ان مائی لائف، دس شیٹرڈ می، دس بروک می، دس ہرٹ می، آئی ایم اسٹل لیونگ ود دیٹ ٹراما. تو پھر آپ وہاں لکھتے ہیں what strength emerged, what strength emerged in that time frame. And you are amazed کہ کوئی کہتا ہے مجھے کمیونیکیشن سکلز اچھے آ گئے، کوئی کہتا ہے مجھے ٹاکسک لوگوں سے ڈیل کرنا آ گیا، کوئی کہتا ہے میں نے اینگر کو مینیج کرنا سیکھا، کوئی کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ کس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اور کس کو نہیں ٹرسٹ کرنا. اٹس این امیزنگ آؤٹ کم جو آپ کو وہاں پہ ملتا ہے، اور آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا سیریسلی ایسے بھی ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم ویسے اوور ویلڈ ہوتے ہیں نا تو ہم اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. 4th اسٹیپ آئے گا. What you have to do is, if you want to be resilient emotionally, you have to manage your expectation, internal expectation and external expectation. دیکھیں ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ہونی چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کی بار کہاں سیٹ کی ہے اور وہ ریئلسٹک بار ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ ایسی ایکسپیکٹیشن لگا لی ہے جو doesn't happen in real life، وہ اے آئی تو کریٹ کر سکتا ہے ہمارے لیے، چیٹ جی پی ٹی تو ہمیں خوشیاں دکھا سکتا ہے، ویسی فلمیں ہمیں دکھا سکتی ہیں کہ جی ایک ہینڈسم ہسبینڈ ایسا ہوتا ہے، اور
جو لڑکی شادی کر رہی ہے اب وہ بس ہی بڑا لگژریس لائف سٹائل میں رہ رہی ہے, اس کی کوئی پرابلمز ایسی نہیں ہیں. لیکن ریالٹی ایسی نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹی ایسی نہیں ہے جو ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں یا جو ہوتی ہے. تو ہم نے ہر ایک سے انریلسٹک ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے. جیسے پیرنٹس سے ہم نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے, دے نیڈ ٹو بی پرفیکٹ آل دا ٹائم, دے شوڈ آلویز بی اویلیبل فار اس. اور میری لائف میں جو بھی چیلنجز ہیں انہی کی وجہ سے ہیں.